بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سن رہے ہیں اہل سنت کی آواز۔ حق، سنت اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو ایمان کو تازہ کر دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مبارک سے 55 دن پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو قصہ اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت شاہ حبشہ کی طرف سے ابرہہ یمن کا گورنر تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک شاہی اور بے نظیر کلیسا بنوایا تھا اور شاہ حبشہ کو لکھا، میں چاہتا ہوں کہ عرب کے لوگ اب خانہ کعبہ چھوڑ کر یہیں حج اور طواف کیا کرے۔ جب یہ بات عرب میں پھیلی تو بنی کنانہ کے ایک شخص نے غیرت میں آ کر اس کلیسا کی بے حرمتی کر دی۔ ابرہہ آگ بگولا ہو گیا اور قسم کھائی، اگر میں خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں تو میرا نام ابرہہ نہیں۔ ابرہہ فوج اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ کی طرف چل دیا اور مقام مغمس میں اتر گیا جو مکہ سے 2 میل دور ہے۔ ابرہہ کے آدمی قریش کے اونٹ بکریاں ہانک لائے، جن میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کو بلوایا اور پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ حیران ہو کر بولا، تم اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو اور اس گھر کا نام نہیں لیتے جسے میں ڈھانے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے اطمینان سے فرمایا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ یہ الفاظ اتہاس میں امر ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا حلقہ پکڑ کر روتے ہوئے دعا کرنے لگے، اے اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب تیرے گھر پر غالب آ جائے۔ پھر قریش کے پہاڑوں میں بھیج دیا اور خود نے بھی پناہ لے لی۔ صبح جب ابرہہ نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو ہاتھی بیٹھ گیا، مارا پیٹا مگر اٹھا نہیں۔ جیسے ہی منہ دوسری طرف موڑا تو دوڑنے لگا۔ اسی وقت اللہ تعالی نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کے جھنڈ بھیجے جن کے پاس چونچ اور پنجوں میں کنکر تھے۔ جس پر کنکر گرا وہ ہلاک ہو گیا۔ ابرہہ کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرما لی۔ اگر اصحاب فیل جیت جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم غلام بنا لی جاتی، اس لیے اللہ نے دشمن کو پہلے ہی ہلاک کر دیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کوئی داغ نہ آئے۔ اصحاب فیل اہل کتاب تھے اور قریش بت پرست، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والی برکت کے سبب اللہ نے قریش کو فتح دی تاکہ بیت اللہ کی حرمت قائم رہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیش خیمہ تھا۔ اسی گھر کی تعظیم، اسی طرف نماز اور اسی کا حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیاد بنا۔ جس گھر کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔